السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں زمرد علوی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک خوبصورت منفرد تاریخی گاؤں کی معلوماتی ویڈیو۔ محققین کے مطابق یہ گاؤں آج سے 4000 سال قبل بھی آباد تھا۔ تاریخی اعتبار سے اس کے ڈانڈے موہنجودڑو اور ہڑپا سے جا ملتے ہیں۔ مرگلا کے دامن میں پروان چڑھنے والی گندھارا تہذیب کے دور میں بھی دریا کے کنارے ایک مضبوط قلعہ، اور یہ دور اس شہر کے عروج کا دور کہلاتا ہے۔ اور یہ گاؤں واقع ہے ضلع اٹک میں۔ اس گاؤں کی شمالی جانب پاکستان کا سب سے بڑا دریائے سندھ پرسکون انداز سے گزر رہا ہے، جبکہ جنوبی جانب ضلع اٹک کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کالا چٹا کی ایک شاخ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمانہ قدیم میں اس گاؤں کو نیلی پور، مسلمانوں کی آمد کے بعد نیلاب اور موجودہ وقت میں باغ نیلاب کہتے ہیں۔ نیلاب کی وجہ تسمیہ یہاں پر دریا بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور دریا کا پانی نیلگوں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب مسلمان حملہ آور محمود غزنوی کا لشکر اور اس کی فوجیں یہاں پہنچیں تو پانی کے نیلے رنگ کی وجہ سے اس کو نیلاب کہا۔ نیلاب کا مطلب ہوتا ہے نیل آب، نیلا پانی۔ ہر دور میں انسانی آبادی کے انتخاب کی سب سے بڑی وجہ اس کا محل وقوع اور یہاں پر دریا کا سب سے کم چوڑا پاٹ ہے۔ اس مقام پر دریا کی چوڑائی 100 سے 150 میٹر تک رہ جاتی ہے۔ معلوم تاریخ سے لے کر انگریزوں کے دور میں اٹک خرد کے مقام پر ریلوے پل بننے سے پہلے باغ نیلاب ہندوستان میں داخلے کا آسان ترین راستہ تھا۔ اسی لیے اسے باب الہند یا ہندوستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ معلوم تاریخ سے لے کر انگریزوں کی آمد تک ہندوستان کے خزانوں اور دفینوں کے قصے زبان زدے عام تھے۔ انگریزوں نے تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا تھا۔ اپنی دولت اور زرعی پیداوار کی وجہ سے ہندوستان ہمیشہ عالمی تالا ازماؤں کی زد میں رہا۔ آریہ، ایرانی، دارا سکندر میں محمود غزنوی کے بعد مسلمان حملہ آوروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ باغ نیلاب کی باقاعدہ تاریخ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ محمود غزنوی کے ایک سپہ سالار قطب حیدر نے باغ نیلاب کو ایک ہندو راجا دیو سے چھین لیا۔ قطب حیدر کی اس بہادری اور دلیری کے بدلہ میں محمود غزنوی نے قلعہ نیلاب قطب حیدر کے سپرد کر دیا۔ محمود غزنوی کے بعد محمود غزنوی کے بیٹے تاج و تخت کی جنگ میں الجھ گئے اور سلطنت کمزور ہو گئی۔ ہندوؤں نے قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو نکال بحر کیا۔ مسلمانوں کا یہ شکست خوردہ قافلہ اپنے دارالخلافہ غزنی کی طرف واپس لوٹ گیا۔
وہاں پر ایک دوسرا بادشاہ شہاب الدین غوری تخت پر قبضہ کر چکا تھا اور ہندوستان پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ لوگ 1175 میں شہاب الدین غوری کے ساتھ دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہو گئے۔ کمال مہارت اور جنگی حکمت عملی سے تاجروں کے روپ میں اپنے سامان میں اسلحہ چھپائے یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے اور شہر کو دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ اس لشکر کی کمان قطب حیدر ہی کے خاندان کا ایک فرد عمران حیدر کر رہا تھا۔ فتح کی خوشی میں اس کے قبیلے نے اس کو کھٹڑ خان کا خطاب دیا۔ پنجابی زبان میں کھٹنا یا کھٹ گننا کسی چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھٹڑ خان کی تیسری پشت کے بعد یہ شہر کھٹڑوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس وقت تک کھٹڑ قبیلہ کالا چٹا کے شمالی اور جنوبی جانب اور راولپنڈی کے میدانی علاقوں میں اپنی نئی بستیاں بسا چکے تھے۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ صدیوں پہلے تباہ ہونے والی گندھارا تہذیب کے علاقوں میں ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گندھارا تہذیب کے تباہ حال علاقہ کو آباد کرنے کا سہرا بھی کھٹوں کے سر جاتا ہے۔ برٹش دور میں آنے والے ایک سیلاب نے قلعہ نیلاب کو نیست و نابود کر دیا۔ زمانے کی جدت اور اٹک خرد کے مقام پر ریلوے پل بننے کے بعد باغ نیلاب کی وہ اہمیت بھی نہیں رہی، اس لیے اس قلعہ کو دوبارہ کسی نے بھی تعمیر نہیں کیا۔ قلعہ کے شمالی جانب سے دریائے سندھ گزر رہا ہے، جبکہ جنوبی جانب ایک بہت بڑی جھیل واقع ہے۔ میرے خیال کے مطابق آگامی صورتحال میں جھیل کو ایک خندق کے ذریعے دریا سے ملا دیا جاتا تھا اور قلعہ چاروں طرف سے پانی میں گر جاتا تھا۔ آج یہاں قلعہ کے کھنڈرات، چند بچی کچی برجیاں، بکھرے ہوئے پتھر اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں سنا رہے ہیں۔